بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت اول کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.4 کا لیکچر نمبر 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز ہمارے ہیں ایک مختصر صحیح اور مستند حدیث یاد کر سکیں، حدیث مبارکہ کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ بڑی عمدگی سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اساتذہ کرام کو دے چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب اعلان سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ صاف ستھرا رہنے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں اور ان پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو ہم جانیں گے۔ کل ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، آج ہم عملی طور پہ یہ کام کرنے کی پریکٹس کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے۔ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ امام طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4893۔ جی تو پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ اگین میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور بچوں سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید عزیز طلباء و طالبات، آپ نے قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، صاف ستھرا رہنے کے لیے ان باتوں کو غور سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ پہلی بات ہے، روزانہ صبح اور شام دانتوں کو صاف کریں۔ صبح اور شام کو دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہاتھوں کو دھوئیں۔ اپنے گھر، لباس، اسکول اور کتابوں کو صاف رکھیں۔ اپنے ناخنوں کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن انہیں کاٹیں۔ کوڑا ہمیشہ کوڑا دان میں پھینکیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو صاف ستھرا رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن یہ ابتدائی طور پہ آپ کو یہ چیزیں سکھائی گئیں جس کا تعلق ہمارے سے ہے اور ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تصویر کو دیکھیں اور ذرا بتائیے۔ ویل ڈن، یہ بچہ اپنے دانتوں کو صاف کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی صبح اور شام کو اپنے دانتوں کو صاف کریں گے۔ مل کے کہیے انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں ایک اور تصویر میں دیکھیے، یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ ویل ڈن، یہ بچہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی جب کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ اس سے ہم بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں دیکھیے، یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ بالکل صحیح بتایا بچوں نے، یہ بچہ اپنے ناخن تراش رہا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے۔ خاص طور پہ ہر جمعے کو ہمیں اپنے ناخن ضرور تراشنے چاہیے اور ہر ہفتے ہمیں اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے تاکہ ان کے اندر میل کچیل جمع نہ ہو سکے۔ ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور ہم کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفائی کا خیال رکھنے سے ہم صحت مند رہیں گے اور بیماریوں سے بھی دور رہیں گے۔ آج کل بہت سی بیماریاں جیسے کرونا وائرس، ڈینگی، یہ ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم صفائی کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی صفائی کا خیال رکھیں اور گھر والوں کو بھی صفائی کے فائدے بتائیں اور ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں چند الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں۔ لباس کہتے ہیں کپڑوں کو۔ غور مطلب توجہ سے، یعنی غور سے سنیں یا غور سے دیکھیں توجہ کے ساتھ، اور نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء کو بریک کے بعد اسکول کی کینٹین یا کھیل کے میدان میں لے جائیں اور وہاں کی صفائی طلباء سے کروائیں۔ صفائی کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ نے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اسکول کی کنٹین یا کھیل کے میدان میں جانا ہے۔ وہاں پہ دیکھنا ہے جو ارد گرد کاغذ کے ٹکڑے اور دیگر چیزیں پڑی ہوں انہیں اٹھانا ہے اور کوڑا دان میں ڈالنا ہے۔ اس طرح آپ کو صفائی کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ تو ویڈیو کو سٹاپ کریں، پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔
वेलकम बैक अजीज तलबा और तालिबात। यकीनन आपने इस एक्टिविटी के पे अमल किया होगा और आपने अमली तौर पे सफाई के काम करने में शिरकत की होगी। अब आप बच्चों के लिए घर का काम है, छुट्टी के दिन घर की सफाई में घर वालों का हाथ बटाएं। हमें छुट्टी होती है, छुट्टी का मतलब ये नहीं कि हम रात को जाके सो जाएं और रात को देर तक जागते रहें और सुबह जो है वो हमारी आंख ना खुले, हम 12-1 बजे बिस्तर से निकलें। ये मतलब हरगिज नहीं। छुट्टी का मतलब ये होता है कि हम स्कूल के कामों को छोड़कर थोड़ा अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, घर वालों के साथ टाइम गुजारें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें सफाई के काम काज में। तो अब हमने ये करना है कि हमने छुट्टी के दिन घर की सफाई में घर वालों का हाथ बटाना है और इस तरह से आपने अमली तौर पे प्रैक्टिकली घर में जाके भी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, अब हम ये अदा कर लेते हैं। हमने पढ़ा सफाई निस्फ ईमान है। रोजाना सुबह शाम दांतों को साफ करना चाहिए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, नाखूनों को बाकायदगी से तराशना चाहिए। सफाई का ख्याल रखने से हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। आज हमने साफ सुथरा रहने के कुछ उसूल सीखे, हम इन सारी बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कल हम इस सबक के मशकी सवालात को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर की वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन चीज़ों को डाउनलोड करके खास तौर पे वर्कशीट को फिल करके अपने साथिया किराम को दिखाएंगे और उनसे शाबाशी भी वसूल करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।